بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری سبق میں ہم نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کے حوالے سے گفتگو عرض کی تھی۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا ہے؟ کنیت جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں آپ حضرات؟ کنیت کہتے ہیں جو کیا ہو بیٹے کی طرف منسوب، یعنی کسی کا اگر نام کیا ہے معاذ ہے تو اس کے والد کو کیا کہیں گے؟ ابو معاذ۔ کسی کا نام عبداللہ ہے، اس کے والد کا نام، اس کے والد کو ابو عبداللہ کہیں گے، اس کو کنیت کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی، ابو القاسم۔ قاسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا، تو اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے نام رکھا گیا کیا؟ ابو القاسم۔ سمجھ آ گئی عفان صاحب جی؟ اچھا جی، اگلا سوال ہے کہ نام اور کنیت رکھنے کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدایت فرمائی تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے نام رکھو، میری کنیت نہ رکھو، یعنی میرے نام پہ تو نام رکھ لیا کرو۔ صحابہ سے فرمایا تھا کہ محمد نام بے شک رکھو، بیٹے کا نام کسی نے محمد رکھنا تو رکھو، لیکن میری کنیت ابو القاسم مت رکھا کرو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو ابو القاسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی، تو کسی نے کہا یا ابو القاسم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کے دیکھا تو شخص کہنے لگا کہ نہیں، آپ کو نہیں، دوسرے کو، اس کو پکار رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ میرے کنیت مت رکھا کرو، میرا نام رکھا، تاکہ پھر جو ہے نا وہ غلط فہمی نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی۔ تو اگلا سوال یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 7ویں دن حضرت عبد المطلب نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ عبد المطلب نے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا اور آپ کا نام رکھا محمد۔ ٹھیک ہے جی، عقیقہ کیا گیا اور نام رکھا گیا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کیا اس سے پہلے کسی نے رکھا تھا؟ یہ نام محمد پہلے بھی رکھا گیا تھا؟ اس حوالے سے پہلے بھی ہم نے وہ سب کو عرض کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نام پہلی مرتبہ رکھا گیا، پہلی مرتبہ یہ نام رکھا گیا محمد۔ لیکن بعض روایتوں میں اور بھی نام محمد کے آتے ہیں، بعض اور لوگوں کی بھی کچھ نام ملتے ہیں، کچھ ہمیں کچھ نام اور بھی ملتے ہیں، سیرت نگاروں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ لیکن یہ اتفاقی بات ہے کہ کسی بھی محمد نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کی۔ باقی پہلے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ نام بہت جو ہے نا وہ نایاب تھا، عربوں میں نام مشہور نہیں تھا۔ اگلا سوال ہے کہ ابو لہب کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری کس نے دی؟ ابو لہب، ٹھیک ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا تھا، اور جس کے بارے میں سورت نازل ہوئی ہے، سورہ لہب جو ہے نا، تبت یدا ابی لہب وتب، پہلے بھی ہم نے گفتگو عرض کیا۔ تو اس کا جواب ہے کہ ابو لہب کی باندی سوائبہ نے ابو لہب کو خوشخبری دی کہ آپ کا بھتیجا پیدا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب اگلا سوال جو ہے نا یہ ہے کہ ابو لہب نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری سن کر اپنے باندی سے کیا کہا؟ جس نے خوشخبری سنائی کہ آپ کا بھتیجا پیدا ہو گیا، تو جواب اس کا یہ ہے کہ اسے آزاد کرنے کی خوشخبری سنائی۔ ابو لہب نے ایسے اشارہ کیا انگریزی کہ تم آزاد ہو، یعنی وہ ابو لہب اتنا خوش ہو گیا کہ میرا بھتیجا پیدا ہوا کہ وہ باندی جس نے خوشخبری سنائی تھی اس کو آزاد کر دیا، کہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا، جو کہ عبداللہ فوت ہو گئے تھے، ان کا بیٹا پیدا ہو گیا، میرا بھتیجا۔ اتنا وہ خوش ہو گیا اپنے بھتیجے کے پیدائش پر۔ لیکن ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ دعوت شروع کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، اس کے بعد سب سے بڑا مخالف یہ نکلا، سب سے بڑا دشمن یہ نکلا، بدبخت نکلا۔ ٹھیک ہے، لیکن خوشخبری ابھی کتنی خوشخبری پر وہ کتنا خوش ہو رہا ہے کہ باندی کو آزاد کر، باندی کو آزاد کرنا کوئی معمولی بات نہیں، بڑی اماؤنٹ گویا کہ اس نے آزاد کر دی، گویا کہ صدقہ کیا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی کا نام کیا تھا؟ رضائی بھائی، ٹھیک ہے، رضائی بھائی کسے کہتے ہیں عفان صاحب؟
رضائی بھائی قسم کری بیٹا، رضائی بھائی کہتے ہیں کہ دو بھائی، دو بچوں نے کسی خاتون کا دودھ پیا، دودھ شریک بھائی جسے کہتے ہیں، تو اس کو رضائی بھائی کہتے ہیں۔ شاباش صاحبان صاحب بہت اچھے، بہت تکڑے، بہت تکڑے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن کا نام کیا تھا؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جدامہ تھا، جدامہ، لیکن شیمہ کے نام سے مشہور تھی، شیمہ۔ اس کو ہم کہتے ہیں شیمہ، لیکن یہ شیمہ نہیں ہے۔ نام کیا ہے اصل عفان صاحب؟ شیمہ۔ یہ نام کیا ہے؟ شیمہ نہیں ہے، اصل نام شیمہ ہے۔ یہ رضائی بہن تھی اور بہت پیار کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوریاں دیتی تھی وغیرہ ذالک۔ اگلا سوال یہ جناب والا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضاعی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس کتنے سال رہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر 4 سال رہے، 4 سال وہاں پر رہے۔ اس کے بعد پھر اپنی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ کے پاس آگے واپس۔ اچھا جی، اگلا سوال یہ جناب والا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو کس کا انتقال ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ماں کا انتقال۔ شاباش معاذ صاحب نے صحیح بتایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال ہو گئی تو سیدہ آمنہ کا انتقال ہو گیا راستے میں۔ سیدہ آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی تھی مدینہ منورہ اپنے نانی حیال کے ہاں، تقریباً 1 ماہ یا کچھ عرصہ وہاں پر رہیں، پھر راستے میں واپس آ رہے تھے مکہ مکرمہ، تو راستے میں کیا ہو گیا؟ سیدہ آمنہ کا انتقال ہو گیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنے سال تھی؟ 6 سال۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ ابھی کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ کوئی سوال تو نہیں کسی کے ذہن میں؟ جی کیا سوال ہے جی؟ جی ٹھیک ہے جی۔ وما علینا الا البلاغ۔